السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ جڑے مہمان انہاں جانا ہی جانا ہے، مہمانوں تو علاوہ جڑا جاوے بڑا کوفی ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا کے آپ نس گئے، پرونے نو سد کے نسن والا کوفی ہوتا ہے۔ مناسبت ہے نا، ہن ایک بندہ دلیر نو بندہ کہتا ہے ببر شیر، یہ نہیں درندہ بن گیا ہے، یعنی وہ بہادری شیر جیسی ہے۔ تے جیڑا پرونے نو سد کے نسے بے وفائی کوفیاں جیسی ہے، ویکھ لو کوفی نہیں بننا، بائی کوالے والے بڑھنا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے قرآن اے ذکر سا تواڈے وا نازل فرمایا، ایدیاں وضاحتاں ایدے تے عمل کرن دے طریقے لوگاں نو تساں سمجھانے نے۔ معزز سامعین حضرات، مولانا مبشر رشید صاحب حافظہ اللہ تعالی اور مولانا مزمل رشید اور دوسرے انہاں دے بھائی، اللہ سب دی محبت قبول فرمائے۔ انہاں دے والد گرامی جو ایک علمی گھرانہ ہے، اللہ انہاں دی خدمات قبول فرمائے۔ اے ویسے بہت انہاں اچھا کیتا ہے، تمام خطبائے اعظام نو الگ الگ عنوان دیتے، اور عنوان بھی بے مقصد نہیں، با مقصد۔ ایک جگہ جلسہ سی، کھانا انہاں علماء دا رکھیا سی دور، ایک خطیب دی تقریر دوسرا نہیں سی سن سکتا۔ اتفاق ہویا 4 خطیب آئے، چواں نے حضرت شعیب علیہ السلام دا واقعہ بیان کیتا۔ 5ویں دی واری آئی، ایک بابا جی کھڑے ہوئے کہنے لگے جے تے کرنا ہی شعیب نبی دا واقعہ تو میں چلنا۔ اس طرح میں ہو جاتا ہے، خطبہ پھر مضمون بھی نہ دئیے تو پھر دل کرو ایک ہی سارے پہ بیان کرن۔ تو انہوں نے بڑی اچھی تقسیم کی تھی کہ جلسے دا کوئی مقصد پورا ہوئے۔ کسی خطیب دے کولو کوئی چیز مسئلہ ہاتھ آئے، کسی کولو کوئی ہاتھ آئے، اللہ قبول فرما لے۔ میرے ذمہ عنوان تسی اشتہار تے پڑھے ہے کہ ساڈے نزدیک سنت دا مقام۔ لو بھی میں عرض کر لگا، سب تو پہلا اے یاد رکھو، جڑی لوگاں نے تفریق تقسیم بنائی ہے کہ جڑی نبی پاک دی زبان چو گل نکلے او ہوندی ہے حدیث، تے جو نبی پاک کام کرن او ہوندی ہے سنت۔ اے لوگاں نے تقسیم بنائی ہے، شریعت دی تقسیم نہیں۔ تو انہوں گل دی سمجھ آئی ہے میں کی کیا؟ اے گل تسی سن لئیے، یاد کر لو، میں پھر دہرا دینا۔ جتھے جتھے موقع ملے تسی یہ بات لوگاں دے ذہن نشین کرنی کہ لوگ کہندے نے جو نبی پاک کام کیتا نبی پاک نے انہوں سنت کہندے نے، جو آپ فرمایا ہے وہ حدیث۔ یہ تقسیم لوگاں نے کیتی ہے، شریعت نے نہیں۔ شریعت دے نزدیک، صحابہ دے نزدیک سنت اور حدیث ایکو چیز دا نام ہے، وہ کی ہے نبی پاک دی تعلیم۔ بھاویں وہ قولی ہوئے، بھاویں وہ فعلی ہوئے،
سپیکر کی آواز ہے جی کہ دیوار میں کے ٹکران رہی ہے ادھر ختم کرو جی ساؤنڈ والے بھائی لگ گئے نے اور ساؤنڈ والے ستے نے کہ جاگتے نے یہ آواز ہے جی کہ دیوار میں ٹکرا کے وجن رہی ہے یہ سادہ سپیکر میری تقریر کر دیو سادہ جی عام مسجداں دا سپیکر ہوتا ہے تھوڑی مہربانی ساؤنڈ سوڈ بعد چلا لیا جائے حضرات تم بات تیرا توجہ تم کو کھ نہیں بنیا تو انہیں کیتا کہ آواز گول کر چڑی تاری ٹکراندی یہ ختم کرو توجہ فرمایا جے صحابہ کرام دے نزدیک سنت حدیث ایکو چیز میں دو مثالاں دے کے گل اگے کراں حج دیاں نے تین قسم حج افراد حج قران اور حج تمتع حج افراد بھی کلا حج کرن جانا کر کے آنا حج قران حج عمرے دی کٹھی نیت کرنا حج کر کے احرام کھولنا نہیں بلکہ اسی احرام پہلے عمرہ کر لے اسی احرام حج کرنا ہے حج قران اور حج تمتع حج عمرے دی نیت لے کے جانا عمرہ کر کے احرام کھول دیتا ہے آزاد ہو گئے ہو حلال ہو گئے ہو ہن بعد وچ 8 ذوالحجہ نو حج دا احرام بننا اے وے حج تمتع اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیتا لیکن میرے پیغمبر نے حج تمتع نو پسند کیتا فرمایا لوگو اگر میں قربانی دے جانور نال لے کے نہ آندا تے میں بھی حج تمتع کردا یعنی میرے پیغمبر دا عمل کیے حج قران میرے پیغمبر دا عمل کیے حج قران لیکن میرے پیغمبر دا قول حج تمتع صحیح بخاری وچ آندا ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے اپنے دور حکومت دے اندر دور خلافت دے اندر حضرت عثمان نے سوچیا کہ لوگی حج بیت اللہ نو جاندے نے عمرہ کردے نے حج کردے نے سال سال واپس نہیں جاندے کیوں نہ ہوے کہ میں لوکاں نو کہوں کہ کلا حج کر کے آؤ عمرہ واری واری جاؤ تاکہ بیت اللہ دیاں رونقاں آباد رہن توجہ فرماندے نہ آجے حضرت عثمان کے دینے کو بندہ حج تمتع نہ کرے حج افراد کرو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہندے نے اسی تے کسے بندے دے قیم تے نبی دی سنت نو چھوڑاں گے نہیں ہن حضرت علی نے نبی پاک دے قول نو سنت کیا ہے تو انہوں گل دی سمجھ آئی ہے نہیں ادھیا نو آئی ادھیا نہیں آئی تا نہیں بولے جڑا میں سوال کردہ جمع تاڑی مہربانی بول دے جایا جے میں نو پتہ ہے ماشاءاللہ تسی شاہ دے بیٹھے ہو تے نیکیاں دے ٹھیر بھی تے تواڈے لگن رہے نے نا میں جے لیٹ آیا تے میری انہی نیکیاں بھی کٹ نے پر مالکا تو بڑا مہربان ہے میں نو بھی انہاں دے برابر دے دیں آتے میں گیانا حضرات توجہ فرمایا جے حضرات میں بات عرض کر رہا کہ اللہ پاک دے سونے پیغمبر والسلام دے قول نو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سنت کہہ دیتا ہے آئیے کو روایت پیش کر دے ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا بھائی عبد الرحمن نو اللہ پاک نے حرص نہ دیتی بیٹی یا بیٹے دی انہاں دے خاندان دے وچوں کسے بی بی نے کہہ دیتا اگر اللہ پاک نے حضرت عبد الرحمن نو بیٹا دیتا اسیوں دے حقیقے دے اونٹ زباں کرانگے جس ویلے اللہ پاک دی رحمت ہوئی بیٹا ہویا کسے نے اماں جی عائشہ صدیقہ نو آکے کیا ہے اماں جان جی تس تہاڈی فلانی بی بی نے کیا سی اسی بچے دے حقیقے دے اونٹ زباں کرانگیاں اور اماں جی دا بیان سنیاں جے فرماندیاں نے معاذ اللہ
معاذ اللہ، اللہ سانو اس کام تو بچائے، اسیو کرانگے جو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے۔ بچے والو دو شانتاں تے بچی والو ایک شان، شانت عربی زبان دے اندر بھیڑ تے بکری نو کہندے نے، اسی تے بچے والو دو بھیڑیاں بکریاں، یعنی بکری بکرا نر مادہ ہوئے، بھیڑ دی کوئی بھی قسم ہوئے، نر مادہ ایک دو جانور کرانگے، دو جانور دا بات تے توجہ فرما دے ڈایا دے تے نال فرما دیاں نے کہ میری اس خاندان دی بی بی دی گل افضل نہیں بلکہ بالی سنت افضل، نبی دی سنت افضل ہے۔ اور نبی پاک دے قول نو اماں جی نے سنت کیا، یہ مطلب ہے صحابہ دے نزدیک سنت حدیث ایکو چیز دا نام ہے۔ اے جڑی میں بار بار دہرا کے تانوں گل یاد کرا رہا نا، یہ پیچھے بہت بڑا راز ہے۔ شرگود مولوی نے بڑا تاثر دیتا ہے لوگوں نے، ویکھو جی اے نے آل حدیث، اسی آل سنت، حدیث ضعیف بھی ہو جاندی ہے، حدیث منسوخ بھی ہو جاندی ہے، سنت نہ ضعیف ہوندی ہے نہ منسوخ ہوندی ہے، اے ہو جیاں طویلہ کر کے لوگاں نو گمراہ کر رہے ہیں۔ اسی تو انہوں دس رہے ہیں حدیث تے سنت ایکو چیز ہے۔ نبی علیہ السلام آپ دا قول ہوئے، آپ دا فعل ہوئے، یا آپ دے سامنے کوئی مسلمان کام کرے آپ روکن نہ، انہوں تقریری سنت تقریری حدیث کہندے نے۔ سب تو پہلا میں تو انہوں دسیا ہے سنت اور حدیث ایکو چیز ہے، نبی دی تعلیم دا نام ہے۔ ہن دسو انہیں گل یاد ہوگی سارے انہوں؟ بولو دے صحیح، پھر بولو، انکرہ نکرے بیٹھے ہوئے بھی بولو۔ ہن میں گل لگا کرنا ذرا توجہ فرمایا جائے۔ بڑے بڑے جوان ویکھ لو پیچھے بیٹھے نے، تا میرے بزرگ ویکھ لو اللہ سلامتی رکھے نہ تے نیڑے ہو کے بیٹھے نے، بڑیاں بڑیاں جواناں ڈر لگن ڈیا خطیب دے نیڑے بہن تو، اور نیڑے آ جاؤ میرے، کچھ نیڑے آ جاؤ، تہاڈیاں آوازاں تے میرے تک آ جان۔ آڑے برامدے بیٹھے ہو نا، آ جاؤ جڑے جوان بزرگاں نوں بہن دیو جتھے انہاں دا دل کردا ہے، انہاں دا ایک احترام ہے۔ جوان آ جاؤ جوان میرے نیڑے۔ حضرات بات توجہ فرما دے ڈایا جے، پہلا میں بات عرض کر دیتی ہے سنت حدیث ایکو چیز ہے صحابہ دے نزدیک۔ اور میں دساں کہ سنت دا مقام ساڈے نزدیک ہی ہے، ساڈے نزدیک ہے کہ سنت تو بغیر قرآن دی سمجھ آ سکتی؟ سارے بولو، میری طریق تو بولنا پینا ہے کیونکہ میں تو انہوں کچھ گلاں یاد کرانیاں نے، یاد۔ اللہ اکبر عرض کر دیتا ہے اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تو بغیر قرآن پاک دی سمجھ نہیں آئے گی۔ قرآن پاک ساڈی رہنما کتاب ہے، یہ تو بغیر اسی گمراہ ہو جاواں گے۔ ہدایت ملنی ہے تے اسے کتاب چو ملنی ہے، لیکن قرآن دی سمجھ سانو نبی پاک دی سنت تو بغیر نہیں ہے۔ دیکھو کنی بڑی اہمیت ہے، کنا بڑا مقام ہے، اتنی اہمیت ہے کہ حدیث تو بغیر سانو دین مل سکتا، سنت تو بغیر دین مل سکتا نہیں۔ یہ مثالہ میں تواڈے سامنے دو پیش کر لگا ہاں۔ ایک مثال میں پیش کر لگا ہاں سورۃ الانعام ایت نمبر 82 ہے، جس ویلے اے ایت اللہ پاک دے قرآن میں نازل ہو جاندی ہے، جیڑی ایت ذرا توجہ کر دے ڈالے، فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ فرمایا وہ لوگی جڑے ایمان لے آئے نے وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، انہوں نے اپنے ایمان دے نال ظلم نو ملایا نہیں، أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، انہاں لوکاں دے واسطے امن ہے، وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ ایک ہدایت یافتہ نے توجہ فرما دے ڈایا جے،
او اندر بہن والے جوانو ویکھیا جے شیطان دا دان لگ گیا نا تانوں میں قرآن پڑھن رہا تہاڈیاں اپنیاں نہیں مک آ جاؤ پتر باہر آ جاؤ سیانے بچے بنو شاباش ایتھے آؤ تشریف لیاؤ باہر جڑے اندر نوجوان ہو آ جاؤ باہر آ جاؤ آ جاؤ ہن دیکھو نا میں قرآن پڑھ رہا حدیث پڑھ رہا تسی رات جاگن بھی رہے ہو تے جے اپنیاں کھپاں ماردے رہے قرآن و سنت بیان ہوتا رہا کی فائدہ تہاڈے رات جاگن دا آ جاؤ ذرا سنو گل جے کوئی گل ذہن چ بہ جائے ممکن ہے اللہ وہی بیڑا پار کرن دا ذریعہ بنا دے اس واسطے آؤ توجہ دیو حضرات عرض کر دیتا کہ رب العالمین فرما دینے جنہوں اے ایت نازل ہو جاندی ہے اور صحابہ اکرام بڑے پریشان ہو جاندے نے کیونکہ اے لفظ آیا بے ظلمن اے جڑیاں دو زیرہ تھلے آئیاں نے نا عربی گرامر میں دو زبر دو زیر دو پیشنو کہندے نے تنوین تے تنوین جدوں کسے لفظ تے آوے نا وہ دا معنی تنکیر دا ہوندا ہے وہ اسم نکرہ عام طور تے نکرہ پہ عام کوئی چیز اچھا ایک تے دا معنی اے وے دوسرا تنکیر دا معنی کسے ویلے اعظم دے معنی بھی ہوندا ہے وڈا تنوین دا معنی تنکیر بھی ہے اور تعظیم بھی ہے وڈا ہونا صحابہ اکرام نے صحابہ اکرام دی زبان عربی ہے قرآن پاک بھی عربی ہے اور قرآن پاک اتر آیا لیکن صحابہ اکرام نے سوچیا کہ ظلم دا معنی کسے نہ تھوڑی باتی زیادتی کرنی ہے تھوڑی باتی زیادتی تے کسے نہ کسے تو ہو جاندی ہے جدو ظلم ساڑھے ایمان دے نال مل گیا پھر ساڑھے واسطے تے امن نہیں ساڑھے واسطے جنت نہیں ساڑھے واسطے ہدایت نہیں کتھے جاوانگے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بولا کہ صحابہ نے سوال کر دیتا ہے میرے پیغمبر فرما دینے نہیں فرمایا تسا جناب لقمان دا قول نہیں پڑھیا انہوں نے کہہ دیتا سی یا بنیہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم حضرت لقمان نے اپنے بیٹے نو نصیحت کر دیا کہہ دیتا سی اے میرے بیٹا اللہ نہ شرک نہ کری کیونکہ شرک سب تو بڑا ظلم ہے اور قرآن بھی عربی ہے صحابہ دی زبان بھی عربی ہے لیکن قرآن پاک دی صحابہ نو بھی سمجھ نہیں آئی جب تک نبی دی سنت حدیث سنی نہیں ساڑھے نزدیک سنت دا مقام حدیث تے سنت تو بغیر قرآن دی سمجھ نہیں آ سکتی تے میں اپنے انہاں پراواں نوں عرض کراں گا جڑے میرے بھائی قرآن پاک دی کوئی آیت پڑھ دے نے اس آیت دی تفسیر حدیث وچوں پڑھن دی بجائے نبی پاک دی حدیث نو بائی پاس کر کے لنگے ولا کے لنگے حالانکہ قرآن تو بعد پڑھنی حدیث ہے لیکن حدیث نو ولا کے لنگے کتھے گئے امامہ دے کول میرے امام صاحب نے دا ترجمہ آ کیتا ہے پیران دے کول میرے پیر صاحب نے دا معنی آ کیتا ہے جدو پیران امامہ دے معنی چاہو گے ایک دا پیر اے معنی کرے گا دوجے دا دوجا فرقے بنن گے اختلاف پہے گا تو جدو سارے قرآن پڑھ کے او دا معنی نبی دی حدیث جو لگو گے پھر اختلاف نہیں پوے گا لوگی جمع ہون گے ساڑی دعوت ہے کہ فرقے نہ بنو جماعت بنو جمع ہو حضرات الباطرہ توجہ فرما دے رہا ہے اللہ پاک نے سنے پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیتا اور صحابہ نے ادامانہ تنقیر دا لے آئے یہ صحابہ نے کہہ دیتا چھوٹے تو چھوٹا ظلم لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا نہیں ادامانہ وڈا بھی ہوتا ہے ان الشرک لظلم عظیم
فرمایا شرک جڑا سب تو بڑا ظلم ہے، جن نے شرک کیتا ہے انہیں ظلم کیتا ہے، کلمہ بھی پڑھیا تے شرک بھی کیتا، برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ اور ثابت کی ہویا ہے قرآن بھی عربی سے، صحابہ دی زبان بھی عربی ہے، جب تک نبی دی حدیث سنی نہیں قرآن دی سمجھ نہیں آئی۔ آئیے ایک اور مقام میں تواڈے سامنے پیش کر دیواں۔ اللہ پاک دا قرآن آیا سورہ بقرہ دی ہے، ساری دے کھانے دے بارے فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ فرمایا ساری دا کھانا کھاؤ تے پیو، کنی دیر تک کھاندے رہو جب تک سیاہ تے سفید تاکہ دا فرق واضح نہ ہو جائے۔ سیاہ کالا سفید چٹا، جب تک سیاہ سفید تاکہ دا فرق واضح نہ ہوئے اتنی دیر کھاندے رہو۔ صحابہ اکرام نے اس عید دے نازل ہون تو بعد صحابہ اکرام نے اپنے پیراں دے نال ڈوریاں سے بیلے نے سفید تے سیاہ اپنے پیراں دے نال بن لینے، کئیاں نے اپنے تکیے دے تھلے رکھ لینے۔ ہن انہاں چونکہ ادو بجلی دا دور نہیں، چراغاں دی روشنی دیویاں دی روشنی معمولی نہیں، صحابہ اکرام کھانا کھاندے جاندے نے، تاگیاں نو دیکھدے جاندے نے، سفید سیاہ دا واضح فرق ویکھدے جاندے نے، نہیں ہو رہا۔ جدوں فرق واضح ہویا تے چٹا دن جان آیا، اللہ پاک دے سونے پیغمبر دی خدمت دے اندر آئے نے۔ سونے پیغمبر دی سانو تے مسئلے دی سمجھ نہیں آئی، میرے پیغمبر فرماندے نے اے میرے پیارے صحابہ سنو، فرمایا سنو میرے صحابہ، انہاں سفید تے سیاہ تاگیاں تو مراد ہے ڈوریاں تے سیبے نہیں، بلکہ نہ تو مراد کیے، فرمایا سیاہ تاگے تو مراد رات دی تاریکی، سفید تاگے تو مراد فجر دی سفیدی۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جس ویلے تسی ویکھو کہ مشرق والی سائیڈ تے اسمان دے کنارے تے چوڑائی اندر ایک روشنی پھیلے، او سفید تاگا، ادھروں نا سیاہی ختم ہوندی جائے گی، سفیدی کنارے تے ایک سفیدی ہوندی اوپر اٹھ دی ہے، وہ صبح کاظم ہے، وہ صبح صادق نہیں، جڑی کنارے تے چڑائی میں پھیلے گی روشنی۔ اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرماندے نے اوے سفید تاگا۔ ہن میں دسنا کی چاہنا وا، ذرا بات تے توجہ فرماندے رہا جے۔ قرآن پاک ساڈی رہنما کتاب ہے، اینو سمجھنا ساڈے تے فرض ہے، ایدے تے غور کرنا ساڈے تے فرض ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالھا۔ فرمایا اے لوگیاں اللہ پاک دے قرآن تے کیوں نہیں غور پہ کر دے، کیا انہاں دے دلاں تے تالے لگے نے؟ ہن دسنا کی جانا مگر بات تے توجہ فرماندے نہ آجے، غور کردے نہ آجے۔ میں عرض کر رہا قرآن پاک ساڈی رہنما کتاب ہے، اس کتاب نو اساں پڑھنا ہے، ایدے تو رہنمائی لینی ہے۔ اور قرآن پاک دی سمجھ آئی نہیں سکدی جب تک نبی دی حدیث تے سنت نو لواں گے نہیں۔ صحابہ دی زبان عربی ہے، قرآن پاک بھی عربی میں نازل ہویا، انہاں دی مادری زبان عربی ہون دے باوجود بھی قرآن پاک دے مفہوم معنی دی سمجھ نہیں آئی جب تک پیغمبر دی حدیث سنی سنائی نہیں۔ آج ساڈے نزدیک سنت دا مقام کہ سنت تو بغیر قرآن دی سمجھ آ سکتی، حدیث تو بغیر قرآن دی سمجھ آ سکتی۔ قرآن آپ تو ایک لفظ سنیا ہونا ہے معرفت، فلانے دا کلام جڑی معرفتی کلام ہے، فلانے دی کلام معرفتی کلام ہے۔ جھوٹ بول دے جڑے کہندے نے، جڑا کہندا فلانے بابے دی معرفتی کلام، غلط و بابا ہے۔ مخلوق واسطے حکم ہے قولوا قولا سدیدا، مبہم گلا نہ کرو، جڑی گل کرنی ہے واضح کرو، صاف کرو۔ ہاں
معرفتی کلام ہے میرے رب دی ہے، اور اس معرفت کو جانن والے صرف اللہ دے نبی نے، کیونکہ نبی اللہ دی وحی نال بولدا ہے۔ حضرات نے معرفت صحابہ کرام دی زبان عربی ہے، قرآن بھی عربی ہے، لیکن اللہ پاک دی معرفتی گل آ گئی ہے۔ معرفتی گل آئی ہے کہ اللہ پاک نے کہہ دیتا سفید تے سیاہ تاکہ دے فرق واضح ہون تک کھاؤ تے پیو۔ صحابہ نو عام تاکہ سمجھ وچ آندے نے، میرے پیغمبر نے اللہ دی وحی نہ سمجھایا تاکہ تو مراد ثابت ڈوریاں نہیں بلکہ رات دی تاریکی دے فجر دی شوفے دیئے۔ حضرات اے میں عرض کر دیتا توڑے سامنے، انہوں کہندے نے سنت دا مباب، انہوں کہندے نے اللہ دی معرفت، اور اس معرفت نو جانن والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واسطے پھر میں لکھی آئے اللہ پاک دی توفیق دے نال اسے عنوان تے میں چند باتاں لکھی آنے۔ قرآن دی تفسیر سونے نبی دی زبان، حدیث تو بغیر سمجھ آمدانی قرآن، قرآن دی تفسیر سونے نبی دی زبان، حدیث تو بغیر نہیں سمجھ آمدہ قرآن۔ مبہم حکم کئی قرآن وچ آئے نے، حدیث نے او کھول کھول سمجھ آئے نے۔ مبہم حکم کئی قرآن وچ آئے نے، حدیث نے او کھول کھول سمجھ آئے نے۔ حدیث تو بغیر نہیں سلامت ایمان، حدیث تو بغیر نہیں سلامت ایمان۔ قرآن دی تفسیر سونے نبی دی زبان، سونا بولے جدو مولا بولامدا، سونا بولے جدو مولا بولامدا، مردی نال کوئی حکم نہیں سنامدا، سونا بولے جدو مولا بولامدا، مردی نال کوئی حکم نہیں سنامدا، وہی تو بغیر نہ کوئی مسئلہ سنا۔ قرآن دی تفسیر سونے نبی دی زبان، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ حضرات توجہ فرماندے راجے، بات توجہ فرماندے راجے، عرض کر دیتا ہے سونے محبوب پیغمبر اسلام اللہ دی وحی تو بغیر اپنی مرضی نہ دین وے کو بات نہیں کر دے، اور عرض کر رہا چھڑ کے حدیث سر قرآن نو جے منیا۔ ہن بڑے بڑے فتنے اٹھن دے نے حدیث دے خلاف، انکار حدیث دے بڑے بڑے فتنے کئی رنگاں دے اندر۔ کوئی کہندا جناب اساں حدیث نہیں مننی کیونکہ حدیث تے 250 سال بعد لکھی گئی۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ۔ اللہ دے رسول دے زمانے میں حدیث لکھی، اکتب یا عبداللہ، عبداللہ لکھ، میرے نہ ہونٹا چو جو نکل دے حق نکل دے۔ حضرت ابو ہریرہ دا صحیفہ نہ دے شگرد حمام بن مربے نے لکھیا، عبداللہ بن عمر بن عاص لکھ دے، اور بھی صحابہ لکھ دے۔ حدیث نبی دے زمانے چ لکھی گئی، پھر کئی صحابہ زبانی یاد کر دے، انہاں تو انہاں دے شگرداں لکھی، انہاں تو انہاں دے شگرداں لکھی۔ پھر محدثین جڑا پریکھا دیندے نے توکھا جی امام بخاری ویکھ لو کدوں ہوئے نے، انہاں حدیث دی کتاب لکھی۔ امام مالک کدوں ہوئے نے، حدیث دی کتاب لکھی۔ امام مسلم کدوں ہوئے نے، حدیث دی کتاب لکھی۔ 200-250 سال بعد لکھی گئی۔ انہوں نے لکھی نہیں، انہوں نے جمع کی دی ہے۔ یہ تو پھر قرآن بھی بعد چ لکھا گیا ہے۔ کسی صحابی کو دیاں 4 سورتاں، کسی کو مکمل قرآن، کسی کو 10 سورتاں حضرت ابو بکر نے اپنے دور خلافت اندر جمع کیتا۔ جنہ جنہ قرآن یاد ہے دسو، لکھیا گیا۔ 4 5 6 صحابہ دی ڈیوٹی لائی، تو انہوں قرآن یاد ہے لکھو، جمع کیتا، پھر تسی کہو گے قرآن بھی بعد لکھیا گیا۔ اتنا بڑا شریعت حملہ کر دے ہو ظالمو۔ کوئی کہندا جی اسی تے صرف او حدیث بننا گے جدی اثر قرآن چ ہوے، جدی اثر قرآن چ نہیں وہ اسی نہیں مننا گے۔
دھوکہ حرام ہے کہ حلال ہے؟ بولو. گھریلو گدا کھچر حلال ہے کہ حرام ہے؟ یہ اثر میں قرآن چو بخاؤ کٹھے دے. یہ اثر بھی یہ وضاحت بھی حدیث اندر ہے. جیڑا کہے نا میں حدیثوں مننا گا جی اثر قرآن چو کا کھاک ہوتا تیری چھٹیاں پہ لوگاں پر کوئی کسی طریقے نہ حدیث کا انکار کر رہا کو کسی نہ. حضرات میں عرض کر دیتا کہ حدیث تو بغیر سونے پیغمبر دی حدیث تے سنت تو بغیر قرآن پاک دی سمجھ آ سکتی؟ سارے بولو نہیں. اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے جڑیاں ڈیوٹیاں صحابہ تابعین تبع تابعین محدثین نبھاندے گئے حدیث دی حفاظت دیاں. آج جو ڈیوٹیاں لائیاں نہیں تیار حدیث دیاں لائیاں نہیں. حضرات اور بہادرہ توجہ فرماندے نا جے عرض کر رہا چھڑ کے حدیث قرآن نو جے منیا ایمان نہیں ہو رہنا عقل دیا انیا. قرآن وانگو نازل کیتی حدیث رحمان قرآن دی تفسیر سونے نبی دی زبان. حدیث تو بغیر مینو قرآن سمجھا واقعہ معراج پورا قرآن چو دیکھا. طریقہ نماز نالے طریقہ اذان قرآن دی تفسیر سونے نبی دی زبان. وضو دا طریقہ سارا قرآن وچوں بتاونا وضو دا طریقہ سارا قرآن چو بتاونا. کلی کرنا نک وچ پانی چڑھاونا نہیں ہونا مکمل وضو بنا حدیث بیان قرآن دی تفسیر سونے نبی دی زبان. حرام چیزاں والو تینو قرآن ٹھاکیا مردار تے خون تے حرام آکھیا. حدیث تو بغیر کلیجی مچھی ہو گئی حرام. حدیث تو بغیر کلیجی مچھی ہو گئی حرام. قرآن دی تفسیر سونے نبی دی زبان مننے گا حدیث تے کمال ہوئے گا. کلیجی مچھی تیری تا حلال ہوئے گی. مننے گا حدیث تے کمال ہوئے گی. کلیجی مچھی تیری تا حلال ہوئے گی. قرآن دی تفسیر سونے نبی دی زبان. حضرات میں عرض کر رہا ہوں اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کہہ دیتے ہیں تو بیٹے مردار حرام ہے. فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم تواڈے تے مردار حرام تواڈے تے بہتا ہوا خون حرام. اور اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر خون حرام کر دیتا ہے. فرمایا خون حرام ہے. حضرات اور مجھ حلال جانور ذبح کیتا ہے بکری نو ذبح کیتا ہے دمبا ذبح کیتا ہے حلال جانور ہے لیکن جنا خون وچوں نکلیا فرمایا حرام ہے. اور باترا توجہ فرما دینا ہے خون حرام ہے. حلال جانور اگر کسی وجہ تو ذبح تو بغیر مر گیا تے حرام ہے. مردار بکرا حلال ہے ذبح نہیں کیتا اپنی آئی نہ مر گیا ہے سٹ لگ کے مر گیا ہے پھان لگ کے مر گیا ہے حلال سی پر ہن مرم دی وجہ تو حرام. مردار حرام. ہن قرآن نے کیا مردار حرام. تے مچھی جڑی کھاندے ہو انہوں کدو تکبیر پھیری کے ذبح کیتا ہے بسم اللہ واللہ اکبر پھیری جے تکبیر تے مردہ سارے کھاندے نے کہ نہیں کھاندے نے مردہ ہی کھاندے ہو. حضرات کلیجی تے تلی کی ہے اے بھی جمع خون ہے اے بھی کھاندے ہو حالانکہ اللہ پاک نے قرآن نے خون حرام کر دیتا ہے. اور دسنا کی چاہنا وا قرآن پاک کے اندر مردار حرام ہے خون حرام ہے لیکن میرے پیغمبر فرماتے ہیں او حلت لنا
میتتان ودمان، میرے پیغمبر فرماندے نے ساڈے واسطے اللہ پاک نے دو خون حلال کر دیتے نے، دو مردار حلال کر دیتے نے، اور بات طرح توجہ کر دے لایا دے، مکڑی مردار حلال ہے، اس نے ٹڈی دل مکڑی ٹڈی دل مکڑی یہ بھی مردہ حلال ہے، اور اسی طرح مچھی بھی مردہ حلال ہے، تلی بھی حلال ہے، کلیجی بھی حلال ہے، حالانکہ تلی تے کلیجی خون ہے۔ حضرات ان میں توجہ کرے آجے، توجہ کرے آجے، یہ دی اصل قرآن اندر نہیں، یہ دی اصل بھی حدیث اندر ہے، یہ دی تفسیر بھی حدیث اندر ہے۔ حدیث تے سنت ایک چیز ہے، پتہ چلیا کہ سنت حدیث تو بغیر دین پورا ہو سکتا۔ یار تو انہوں کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اللہ بھلا کرے، میں جب تم گلاں سمجھانا ان سے نشین کرو، اپنے رشتہ داراں دے، اپنے دوست احباب دے، جتے موقع ملے نا بات چھڑے چھڑ پر وہ نام ہی چھڑے بانے نال آپ ہی چھڑ لیا کرو، آپ ہی چھڑ لیا کرو، ہولی ہولی کیا کرو، واہ اللہ تیرے نبی سونے کنی شان والے، یا اللہ تیرے نبی دی حدیث تے سنت تو بغیر دین پورا ہوندا ہی نہیں، تے یا اللہ انہاں دا بیڑا، انہاں لوکاں دا بیڑا غرق ہو جائے جڑے لوکاں نو حدیث تے سنت تو پیچھے ہٹاندے نے۔ اگو پھر کئیاں نے کہنا کیڑا ہٹاندا پیچھے، تے پھر اگو گل چھیڑ دیا جے، موقع لگ جانا تھانوں۔ حضرات ان بات نہ توجہ فرماندے جایا جے، توجہ۔ اچھا میں آج منظر 222 کو حالے میں عجیب ویکھیا ہے، اندر جلسہ تے بعد میں دنگل۔ میں جدو آیا تو میں مولا نو کیا، میں کہا بندے لڑ رہے نہیں، لڑنے دے کچھ نہیں کرن رہے، میں کیا واہ بھائی واہ، آپ پنڈ عجیب ویکھیا ہے، اندر جلسہ تے باہر دنگل۔ حضرات اور بات نہ توجہ فرماندے جایا جے، سنت دی اہمیت دی بات کر رہے ہیں، اللہ پاک نے سونے پیغمبر دی سنت دا مقام ساڑے نزدیک کیے کہ سنت تو بغیر حدیث تو بغیر دین مکمل، بولو بولو مکمل، ایک ذرا اونچی کہہ دے ہو مکمل نہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرات ان میں عرض کر رہا میں سنت دا مقام ساڑے نزدیکی ہے، اہل حدیث دے نزدیکی ہے، تے ان مدلت اپنا بھی تعارف کرا دیا۔ ساڑا مذہبی نام ہے مسلمان، سماکم المسلمین، چونکہ مسلمان ساڑے عرف اندر بولیا جاندہ اس واسطے میں بول چھڑے ہیں۔ ساڑا مذہبی نام کی ہے، سارے نہیں بولے، ساڑا مذہبی نام کی ہے، ساڑا مسلک میں دس لگا، مسلک اہل حدیث نہیں ساڑا، ساڑا مسلک اہل الحدیث نہیں، اہل الحدیث ساڑی تحریک ہے، ساڑی تحریک کا نام ہے اہل الحدیث، مسلک سنا کی ہے وہ میں بیرز کرنا۔ حضرات یہ تو صرف پولے لوگ انہاں میں گل مشہور ہو گئی، مسلک ساڑا اہل حدیث ہے، ساڑا اہل حدیث ہے، اور تاں تو پھر تانوں مسلمین والے پڑھ لیں دینا کہ فرقے بنانے تے قرآن نے منع کیتا، قرآن نے آکھیا تہاڈا نام مسلمان ہے، تسی آندے ہو ساڈا نام اہل حدیث ہے، پھر تانوں تے جواب کوئی نہیں آوندا، تے تسی گل ہی کھری رکھو، انہاں دا منہ پچ جاوے، تسی آکھو ساڈا مذہبی نام، بولو سارے بولو، سارے بولو مسلمان، اور ساڑی تاریخ دا نام ہے اہل حدیث کا تو تاریخ چلیے، اللہ پاک دی سونے پیغمبر دے صحابہ تو تاریخ چلیے، صحابہ دا ایمان سی کہ حدیث تو بغیر قرآن پاک دی سمجھ نہیں آ سکتی ہے، حدیث نو سنبھالنا ضروری ہے۔ صحابہ اکرام نبی پاک دے کلو کسے صحابی نے 10 حدیثاں سنیا، کسے بھی سنیا، کسے 100 سنی، حتیٰ کہ سارے صحابہ نے ساریاں حدیثاں نہیں سنیا، بعد دے اندر صحابہ ایک دوجے تو سن دے رہی دے، ایک دوسرے تو حضرت عمر دی نہیں تساں گل سنی، حضرت عمر تیرا گوانڈی واری واری ایک دن انہیں نبی پاک کو رہنا ہے تے دوجے نے روزی کمانی ہے، پھر دوسرے دن حضرت عمر نے رہنا ہے، دوجے ساتھی نے روزی کمانی ہے، تے رہنے تاکہ نبی پاک دیاں جڑیاں حدیثاں تو یاد کرے مینوں سنائی، تے جدھر میری واری ہے کہ میں سنا گا تینوں سناواں گا۔ توجہ ہے، توجہ ہے، اگل بڑی اہم ہے، حضرات توجہ میرے نال کرے آج ماشاءاللہ۔ حضرات بات توجہ فرما، مولانا محمد اسماعیل عتیق صاحب تشریف لے آئے نے،
ماشاءاللہ اہلا وسہلا مرحبا تکبیر اللہ اکبر مسلک حق اہل حدیث للکار شہین قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب شیر ببر قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب خطیب پاکستان حضرت مولانا نواز چیمہ صاحب ہاں جی ذرا توجہ فرمایا جی توجہ ایک گل دی ویسے میرے خوشی ہوئی ہے مولانا مزمر رشید صاحب ایک گل دی میرے خوشی ہوئی ہے کئی جلسیاں وہ نہیں وہدے نعرے مارن والے جنہوں نے اپنی آواز پہنچان کا شوق ہوتا وہ نہیں وہدے حدیث پڑھی جا رہی ہے وہ نہیں وہدے قرآن پڑھیا جا رہا ہے ذرا خطیب آیا مارے نعرے دے چھال ماری باہر ہن اگلے خطیب نو ڈیکو لیکن اتنے آ میں ویکھیا اللہ دا شکر ہے اتنے آ ویکھیا ہے کہ خطیب صاحب آئے نے مقرر بیان کرنے والے خطیب نے موقع دیتا ہے پھر انہیں نعرہ مارے چلو آ تے ہے نا گل لیکن آ جڑا ویکھنا ہی نہیں اگے قرآن پڑھے جا رہے حدیث پڑھی دے نعرے تے نعرہ دے نعرے تے نعرہ حضرات احترام کریا کرو قرآن و سنت دا ہن بات را توجہ فرما دے آیا دے عرض کر دیتا کہ ساڈی تحریک اہل حدیث صحابہ دی حدیثاں ایک دوجے تو سنیاں کٹھیاں کیتیاں تابعین نے تبع تابعین نے محدثین نے بڑے بڑے سفر کر کے حدیثاں جمع کیتیاں نے حدیثاں جس ویلے جمع کیتیاں کیوں کیتیاں انہاں دا موقف سی انہاں دا موقف سی ایک حدیث بھی اگر کتے چھپی رہ گئی مت دین دا مسئلہ وہ کتے ادھورا ہی نہ رہ جائے انہاں تحریک چلائی کہ جتھے کتے صحابہ تابعین تبع تابعین نے محدثین لمبے لمبے سفر کر کے گئے صحراواں حتیٰ کہ کئی محدثین رستے دے اندر ہی پیاس دی بھوک دی وجہ تو فوت ہو گئے ایسی مثالیں بھی موجود نے حدیثاں جمع کیتیاں جدو جمع کر لیاں کتابی شکل پھر انہوں نے آکھیا ہن جمع ہو گئی نے ہن انہوں پھیلاؤ پوری دنیا تے حضرات پھر محدثین نے بڑیاں قربانیاں دے کے انہاں دے شاگرداں نے انہاں تو کتاباں دیاں نقلاں کیتیاں نے پھر اپنے اپنے علاقے دے پھیلائیاں نے تاکہ لوکاں نوں سمجھ آوے قرآن پاک سمجھن دے واسطے حدیث پڑھن گے سنن گے تے قرآن دی سمجھ آ جائے گی قرآن پاک دی سمجھ آ جائے گی ہن بات را توجہ فرما دے جایا جے میرے واسطے رکا لکھن دے تو میرے 10 منٹ رہندے جے حضرات رب بات توجہ فرما دے دایا دے توجہ ایسی ساڑی تحریم حدیث نو پھیلان دی حضرات جڑی حدیث پہلا صحابہ اکرام نے تحریک چلائی اس حدیث نو کٹھیا کیتا جائے تابعین نے تحریک چلائی حدیث نو کٹھیا کیتا جائے جدوں کٹھی ہو گئی پھر محدثین نے تحریک چلائی انو پھیلایا جائے حدیثاں سنائیاں جان سنتا سنائیاں جان کیونکہ سنت حدیث تو بغیر قرآن دی سمجھ نہیں جڑا حدیث دا انکار کرے او دا منہ ٹھپیا جائے او دا منہ بند کیتا جائے انہاں فتنیاں دا دروازہ بند کیتا جائے یہ جڑی تحریک میرے نبی دے صحابہ چلائی تابعین نے چلائی تبع تابعین نے چلائی محدثین نے چلائی اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا احسان ہے آج جو تحریک اگر چلا رہے میں اہل حدیث چلا رہے میں دوسرے لوگ حدیثاں نو دبا رہے نے حدیثاں دا انکار کر رہے نے نبی دیاں سنتاں دے خلاف مناظرے کر رہے نے مجادلے کرتے نے کتاباں لکھتے نے تحریراں کرتے نے اہل حدیث مناظرے کرتے نے نبی دی سنت تے حدیث نو اجاگر کرنے واسطے ساڈی تحریر دا نام اہل الحدیث ہوں ساڈا مسلک مسلک لفظ مسلک یہ معنی رستہ رستہ اللہ پاک فرما دینے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا
اللہ پاک فرما دے نے جڑے بندے نے اللہ پاک دے رسول دی مخالفت کی دی ہے فرمایا مومنہ دا رستہ چھڑ کے مسلک دا مانا رستہ سبیل دا مانا رستہ صراط دا مانا رستہ جنہیں مومنہ دا مسلک چھڑ کے اور مسلک دیچ گیا فرمایا سی ٹور دے انہوں اتر دے مانگے لیکن سٹا کے دو در دے اندر اور مسلک دا مانا رستہ سیاپا اکرام دا مسلک کسی قرآن و سننا تبعین دا مسلک کسی قرآن و سننا تبعین دا مسلک کسی قرآن و سننا محدثین دا مسلک کسی قرآن و سننا اللہ تیرا شکر ہے یہ تحریک والے سیاپا نے تبعین نے تبعین نے محدثین نے جنہ جڑے تحریک دے جڑے بھی اس تحریک اندر شامل ہوئے انہاں دا مسلک قرآن و سننا اللہ اتو گواہ ہو جا آج دے دور دی اندر تحریک اہل حدیث دے ہر بچے دا ہر جوان دا ہر بوڑھے دا ہر بی بی دا مسلک قرآن و سننا ساڈا مسلک کی ہے اہل حدیث کیڑے رستے تے چل دے نے قرآن و سننا اور جاؤ پوری دنیا دے لے آؤ پھر کے میں سب دے مسلک دا انکار کرنا میرے تے فتوہ لاؤ تے جو کسی دی ہمت ہے میرے مسلک دا انکار کرے کہ میں اہل حدیث تے مسلک قرآن و سننا نو نہیں مانتا اپنا ایمان بچا کے رکھائے ساڈا مسلک کی ہے تینا بندے ہن تک سمجھ آئی ہے ساڈا مسلک کی ہے ساڈی تحریک دا کی نام ہے اہل حدیث ساڈا مذہبی نام کی ہے مسلمان حضرات اور میرے دوستاں تے ویراں تو پاویں جڑے بھی فرقے دا ہے تینوں ساڈا مسلک مننا نہ پوے گا اگر ساڈا مسلک نہیں منے گا تے تیرا ناکام دنیا تے ناکام آخرت دے اندر ناکام ایمان تیرا ضائع ہو جائے گا ساڈا مسلک ہے قرآن و سنت تے عمل کر ایتھے مسلک تے آئے گا پھر نجات ہوے گی ہن میں عرض کراں کہ اہل حدیث اللہ تیرا شکر تے تیرا احسان ہے ساڈے نزدیک نبی دی سنت حدیث دی اہمیت ہے مقام ہے ساڈے نزدیک مقام ہے کہ سنت تو بغیر حدیث سنت تو بغیر قرآن دی سمجھ نہیں آنی حدیث تے سنت تو بغیر قرآن دی سمجھ نہیں آنی حدیث تے سنت تو بغیر توجہ کریا جے دین ہاتھ نہیں آنا اور نبی دیاں سنتاں نو زندہ رکھنے اسی رکھنے سنو میری بات رب بانگے دوہر میں کر رہے ہیں سنو توجہ نہ سنو اگر اہل حدیث دنیا تو ختم ہو گئے لوگوں میں دعوے نہ کہنا قیامت آئے گی قیامت آ جائے گی میں دعویٰ کیتا جے اہل حدیث اگر دنیا تو ختم ہو گئے قیامت آئے گی تسی کہو گے اتنا بڑا دعویٰ میں دلال دینا نبی دیا سنتاں نو زندہ رکھن والے صرف اہل حدیث جدوں اے موقع نبی دیا سنتاں فوت ہو گئیاں جدوں سنت حدیث مک گئی دین رہنا ہی نہیں جدوں دین نہ رہا تے رب نو پھر نہ بندیاں دی بھی لوڑ قیامت آ جائے اہل حدیث دی قدر کریا کرو انہاں دے بارے بغض نہ رکھو قدر کرو انہاں نبی دیا سنتاں نو تھامیا میں دو چار لفظاں دے اندر نہ میں سنتا دسنا مثال دے طور پہ حضرات تھوڑی اذان کہنا اللہ پاک دے سونے پیغمبر دی سنت سن نبی داؤد پڑھ کے دیکھو حضرت ابو مہدورہ نو سونے پیغمبر نے دوری اذان سکھائی انہاں نے بیت اللہ دے اندر پڑھیا کر دے سن اور دوری اذان میرے پیغمبر دی سنت ہے اے سنت نو زندہ کنے رکھے آواز نہیں آئی اے سنت نو زندہ رکھن والے کون نے
اہل حدیث تو علاوہ دوسریاں مسجداں دے اندر میرے چیک کراؤ، مینوں وکھاؤ کتھے دوری اذان ہے، کسے مسجد دے اندر نہیں، کسے مسلک دے اندر نہیں، اور دوری اذان نبی دی سنت ہے، اینو زندہ رکھیا ہے اہل حدیث نے رکھیا ہے۔ سنگل تکبیر کہنی جدو سنگل اذان ہے، سنگل اقامت ہے، سنگل اقامت نبی دی سنت ہے، اینو زندہ رکھیا ہے اہل حدیث نے رکھیا ہے۔ لیاؤ مینوں دسو اہل حدیث تو علاوہ کیڑی مسجد اندر سنگل تکبیر ہے؟ نہیں ملے گی۔ رات دی اذان فرمایا جدو بلال اذان کہے تن بھلیکھا نہ پوے، بلال اذان کہندا ہے جڑے ستے نے جاگ پین، جڑے جاگدے نے عبادت چھوڑ کے ساری دا بندوبست کرن۔ بلال دی اذان فجر دی نہیں، فجر دی اذان عبداللہ بن ام مکتوم کہندے، بلال رات دی اذان کہندے۔ مقصد کی چھٹیاں نو جگانا، بلال دی اذان حضرات حضرت بلال دی اذان رات دی اذان، اینو تجدی اذان کہہ لے، اینو ساری دی کہہ لے، اینو رات دی کہہ لے، نام جڑا تو رکھنا تیری مرضی ہے رکھ لے۔ اذان تے ثابت ہوئی ہے، اذان تے ثابت ہوئی ہے۔ حضرات اذان نو اگر سمتا رکھے اہل حدیث نے رکھے، کئی آدھے نہیں ہے تے رمضان چاہیے، حالانکہ کتے بھی رمضان دی تخصیص دے لفظ نہیں۔ جدو ساری دا ٹائم آئے گا بلال دی اذان آئے گی، نبی پاک سوموار جمعرات دا روزہ رکھ دے، صحابہ رکھ دے، رمضان تو علاوہ بھی ساری ہوندی اذان ہوندی۔ لیکن میں کہنا چلو رمضان ہی ویکھ لو، رمضان دی اندر دوسرے مسلکاں والے رات نو اٹھن گے، ساری دے ٹائم اٹھن گے، حضرات صلاتاں پڑھن گے، نعتاں پڑھن گے، اعلان کرن گے، لیکن نبی دی سنت اذان نصیب اس سنت کو زندہ رکھیا اہل حدیث نے رکھیا۔ رفع دین اندر رکوع نبی دی سنت، دوجے مناظرے کرنے سنت نو مٹان واسطے زندہ رکھیا اہل حدیث نے رکھیا۔ ہاتھ سینے تے بنن والی سنت نبی پاک علیہ السلام دی سنت، ابو داؤد حضرت علی دائی عمل ویکھ لو، سینے تے ہاتھ سنت زندہ رکھیا اہل حدیث نے رکھیا۔ آمین اچھی آواز نہ امام دے پیچھے کہنا، میرے پیغمبر دی سنت، سنت نو زندہ رکھیا تے کنے؟ یہ تو میں چند مثالہ دیتیاں نے، اگر میں مثالہ دین لگ پا دل کے رات ہی لنگ جے۔ انہیاں سنتاں نے جنہاں نو صرف اہل حدیث نے زندہ رکھیا ہے، کیونکہ مولانا مزمل شیخ صاحب نے میرا مضمون رکھیا سی ہمارے نزدیک سنت کا مقام، اسی سنت دے مقام نو سمجھنے ہیں تاں تے لوکاں دیاں چڑکاں لے کے، تانے برداشت کر کے، لڑائیاں لے کے تے نبی دیاں سنتاں نو زندہ رکھیا ہے۔ اللہ تو انو سلامت رکھے، نبی دی سنت حدیث نو قائم رکھن والے ہو، اللہ تو انو قائم دائم رکھے۔ اللہ الرحمن آخری دم تک ساڑھے تو خدمت دین دی کروا لے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بینک میں ملازمت کرنا کیسا ہے وضاحت فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، سود لین والا، دین والا، لکھن والا، اودی گواہی دین والا، فرمایا چواں دے بارے اللہ کے رسول نے لعنت پائی، انہاں تے اللہ دی لعنت ہوے۔ ہن جڑا وچ مینیجر بیٹھا ہے، کیونکہ بینک جڑا نا بینک ادا سسٹم ہی سودی ہے، ایک کوئی حل ہے۔ گورنمنٹ، علماء کرام بالخصوص علماء حق، درباری مولوی نہیں جنہ سب کو فتویٰ نہ دے حق دے رہے ہیں، علماء حق جڑے آزاد ذہن نے دین تے چلن والے، انہوں کٹھا کرن انشاءاللہ علماء سسٹم دین گے جڑا سود تو پاک ہوئے گا اللہ دے فضل و کرم دے نال۔ اس واسطے جڑا ہن تک سسٹم ہے بینکاں دا، تو انہوں پتہ ہے میرا اقتصادیات تے میں جمعے بھی پڑھائے، بیانات بھی اکثر میرے رہندے نے، میں ذرا دلچسپی رکھنا، میں یہ نہیں کہندا کہ میں ایم بی کیتا ہے یا میں دا کچھ اسپیشلسٹ ہاں، لیکن یہ جڑی بندہ توجہ جدت دے دے ادھر معلومات اللہ پاک ضرور بندے کو دیندا ہے۔ میں کافی حد تک یہ سچ کیتی ہے کہ بینک دا سسٹم سودی ہے، یہ اندر جڑا نوکری کردا ہے وہ سود دا شریک ہے، سود دے اندر اللہ دے رسول نے فرماتا نا سارے برابر دے مجرم دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
ہمارا پروگرام